انبیاء ہر دور میں آزمائے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی مقابلہ انہی مشرکین سے، حکومت نمرودی، عقیدہ نمرودی، عمل نمرودی بلکہ مردودی، ایسے لوگوں کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے نظریہ توحید کا چراغ جلانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو وطن سے نکالا گیا۔ جب آپ دین پہ عمل کرو گے، آج بھی وہ دور آ گیا ہے۔ یہ این آر سی کیا ہے؟ یہ CAA کیا ہے؟ یہ NPR کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے۔ یہ این آر سی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہی این آر سی تو نمرود نے حضرت ابراہیم پہ لگایا تھا، یہی این آر سی تو فرعون نے حضرت موسیٰ پہ لگایا تھا، اور آج کا فرعون یہ این آر سی آپ پر لگا رہا ہے۔ مگر وہ کیوں بچ گئے اور ہم کیوں نہیں بچ سکتے؟ وہ لوگ اس لیے بچ گئے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ تو نہیں گھبرائے، وطن سے نکال دیے گئے ابراہیم علیہ السلام، اور نکالنے سے پہلے آگ میں جلانے کا فیصلہ ہو گیا۔ جلا ڈالو اس کو، یہ اسلام کی بات کرتا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا، اسلام ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آیا ہے، اور نہ حضور بانی اسلام ہے۔ اسلام تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ سارے انبیاء کا دین اسلام تھا۔ سارے نبی اور نبیوں کی ماننے والی امتیں مسلمان تھیں، اور سارے نبیوں نے اپنے مسلمان ہونے ہی کا اعلان کیا۔ خود ابراہیم علیہ السلام اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کے ذریعے اسلام نہیں آیا، حضور پر اسلام کی تکمیل کر دی گئی، حضور پر اسلام کو مکمل کر دیا گیا۔ اب بعد میں کسی نبی کی ضرورت نہیں، کسی رسول کی۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا نا، معلوم ہے نا آپ کو۔ جلانے کے لیے جنگل سے اس نے کی جمع لکڑی، لگائی آگ ایسی جیسے کہ دوزخ بھڑک اٹھی، تو پھینکا اس میں ابراہیم کو۔ قدرت خدا کی تھی، اٹھائی آنکھ اپنی جس طرف نمرود نے دیکھی، چمن کے پتے پتے پر خلیل اللہ لکھا تھا۔ صراط عشق میں ہر سو فنا فی اللہ لکھا تھا، مگر ہر ہر قدم پر فی امان اللہ لکھا تھا۔ میری ہمت پہ خالق نے جزاک اللہ لکھا تھا، جبیں پہ لا الہ اور دل پہ الا اللہ لکھا تھا، میری آنکھوں کی پتلی میں رسول اللہ لکھا تھا۔ آتش نمرود سے بھی نکلے، اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ جب نکلے ہیں وطن سے تو میاں بیوی حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم اور ان کے ایک بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، یہ 3 آدمی کا قافلہ اللہ کی راہ میں نکل گیا۔ فلسطین پہنچے، اللہ نے حکم دیا لوط کو فلاں جگہ چھوڑو، تم یہاں رہو۔ 85 سال کی عمر میں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہے اسماعیل۔ اب ذرا قربانیوں سے کیسے کیسے گزر رہے ہیں وہ دیکھیے۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یاد کرو اس زمانے کو جب میں نے اپنے ابراہیم کو ہر طرح کی آزمائشوں میں جھونکا، اور میرا ابراہیم ہر طرح کے امتحان میں کھرا اتر گیا۔ تو کھرا اترنے کے بعد اللہ کا انعام کیا آیا؟ قال انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اب تمہارے امتحان میں کامیاب ہونے پر میں تم کو سب سے بڑا انعام دیتا ہوں، ساری انسانیت کا امام بنا کر۔